ایک تو جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پھر وہ ڈالر میں ہے اور اگست میں ہوگا، اور دوسرا یہ جو ڈالر ہے یہ کس کی نااہلی ہے؟ کچھ لوگ مجھے بتا رہے ہیں جناب یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں حوالے والے، یہ اپنا دھیڑی لگا رہے ہیں، حکومت کہاں ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اچھا، اور اس میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے کہ وقت کم ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہو پاکستان کی معیشت کو کر دیا جائے اور اس کو بالکل سری لنکا ٹائپ کے حالات پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، یہ اسی کی طرف ایک بہت تیزی سے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، سیاسی افراتفری مچی ہوئی ہے، تو بہت سارے کھلاڑی بھی میدان میں آ جاتے ہیں جو اوور نائٹ رچ ہونے کے چکر میں بس یہی کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ایکسچینج مارکیٹ میں۔ تو آئی ایم شیور کہ وہ کھلاڑی بھی کھیل رہے ہیں اس میں، اور وہ بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ دیکھیے گا ہماری جو فریز ہوئی ہے پکچر دوبارہ سے، یار بڑی اہم بات ہو رہی تھی ان میں، یہ اب سوال بھٹی صاحب آپ ہی پوچھیں ان سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوری بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس کو برباد کون کر رہا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا بگ پلیئرز جو کہ راتوں رات پیسہ سمیٹ رہے ہیں اسپیکولیشن میں، اس کے علاوہ کون ہے پولیٹیکل جو ہماری علی جو ہیں یہ سارے اختیار رکھتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں، اس میں باہر کے بھی فورسز ہیں اور ان کے ساتھ اندر کے بھی فورسز ملے ہوئے ہیں۔ اب میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ جہاں باہر کے لوگ ہیں موجود، وہاں ان کو اندر سے سہولت کاری بھی ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، ایک بڑی ضروری ہے جو مجھے ایک انسائیڈر نے بتائی ہے کہ جان کے انٹرنیشنل پاور جنہوں نے پاکستان میں رجیم چینج کروائی ہے، وہ پاکستان کو اس تنہائی میں، اس مہنگائی میں، عذاب میں لے جا رہا ہے کہ سری لنکا کے حالات کے قریب پہنچ جائے اور واپسی بھی ممکن نہ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے 22 کروڑ عوام؟ یہ تو سنا پلاننگ ہے، باقاعدہ حکمت عملی ہے، یہ ڈالر ایک دم اچانک نہیں جا رہا، ان کی مرضی سے جا رہا جو ادھر بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، مطلب یہی چیز میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اسی میری ہی چیز کو ری انفورس کر دیا کہ یہ جان بوجھ کے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو، اور یہ بھی کہوں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ بھی بڑا سخت ہے کہ جتنی جلدی ہو پاکستان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن حیرانی ہے، پاکستان تو 225 ملین کی آبادی جو ہے وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی ہے بیچاری، وہ کہاں کس پاور سرکل میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ، وہ تو افیکٹیز ہیں، جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس کی افیکٹیز ہیں، میں اور آپ بھی اس کی افیکٹیز ہیں۔ ہم شاید سروائیو کر جائیں، لیکن جو غریب ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جن کے ذمہ میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے کہ وہ کیسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں اس کھیل کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر پاکستان تو سری لنکن ٹائپ کے کرائسس کے پہنچ جائے اور یہاں پر کوہرام مچا ہو، پیٹرول آپ کے جو ایل سیز ہیں وہ آنر ہونے بند ہو جائیں، تو آپ کہاں سے پیٹرول منگائیں گے؟ آپ کہاں سے گندم منگائیں گے؟ آپ کہاں سے فرٹیلائزر منگائیں گے؟ کہاں سے خوردنی تیل منگائیں گے؟ اور کہاں سے آپ جو ہے یہ دوائیں، آپ جو ہے لائف سیونگ ڈرگز جو ہے یہ منگائیں گے؟ آپ کا ڈیفنس کی جو چیزیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں مجھے تھوڑا سا، میں ادب چاہتا ہوں آپ کے لیے، کتنے دنوں نے دیر کی تو تباہی ہو جائے گی، کتنے دیر میں اس کو یہ ڈیمیج یہ کور کر سکتے ہیں؟ یہ رہنمائی فرمائے ذرا۔ دیکھیں، مطلب یہ کہ میں کوئی ایسا ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا ہوں کہ بس بائی منڈے سنڈے یہ ہو جائے گا، ایسا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایفرٹ اسی ڈائریکشن میں ہے جس ڈائریکشن کا میں نے کہا ہے۔ وہ کتنی جلدی پہنچتا ہے، کوشش جیسے میں نے کہا کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو ان کو بھی پتا ہے کہ ٹائم ہورائزن کم ہے ہمارے پاس توائی پھیرنے کی، جتنی جلدی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جس ملک پہ 10 روپے 11 روپے ایک دن میں کرنسی نیچے چلی جائے،
اور ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں. کہیں پر آپ یقین کریں کہ کہیں پر کسی جگہ پہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آ رہی ہے. راوی چین لکھ رہا ہے ہر طرف, اور مجھے حیرت ہے, یقین میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ان لوگوں پہ کہ جن کے پاس جو ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ کھیل ہو کیا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اجازت ہے ملک صاحب ایک سوال کر لوں. ڈاکٹر صاحب فوری طور پر ریمیڈی کیا ہے؟ کیا ہمیں ڈی پیک کر دینا چاہیے؟ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے فوری طور پر لیجسلیشن کر کے واپس لینا چاہیے؟ اور اس سازش کا ہماری پارلیمان کیا جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے, یا آئی ایم سوری ٹو سے دے آر آل ہینڈ ان گلو؟ دیکھیے پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے میرے خیال میں اس حالات میں. پارلیمنٹ کی طرف آپ نہ دیکھیں, کوئی اس میں آپ جان نہیں بچی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اسٹیٹ بینک کے ایکٹ 2021 کے تحت جو ابھی ہم نے پاس کیا تھا, 1 مہینے کے اندر ہمیں گورنر لگانا چاہیے. یہ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ہونے والے ہیں. گورنر بیٹھا ہوا ہے, ایک بچے کو ہم نے گورنر بنا دیا ہے جو IMF میں 18 گریڈ کا ایک افسر ہے. مائی گاڈ, اس کو ہم نے گورنر بنایا ہوا ہے. وہ کہاں سے انسٹرکشن لے رہا ہے؟ وہیں سے انسٹرکشن لے رہا ہے, اور وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے. ملک اس کے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, وہ تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے غیر سیاسی سوال کر رہا ہوں. ایک ہائپوتھیکل کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. اگر عمران خان صاحب جیتے ہیں, الیکشن میں آ جاتے ہیں, تو وہ بڑا اوبیسلی انہوں نے الزام لگایا امریکہ پہ, ویسٹ پہ سازش کا. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کس طرح سنبھالیں گے اس اکانومی کو؟ کہاں سے لون لیں گے؟ کون سے ایسے آپ, میں غیر پولیٹیکل کویشچن کر رہا ہوں, ویئر از دی ہوپ؟ کیونکہ خان صاحب اگر آتے ہیں, جو اوبیسلی لگ رہا ہے کہ پولیٹیکلی وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو کیا پاکستان کا پھر امیجیٹ فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بہت دور ہے وہ, کیونکہ الیکشن پہلے تو اناؤنس پہ یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو, پھر الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو, پھر ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, اور پھر جو آپ کا جو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے کہ خان صاحب جیت کے آ جاتے ہیں, تو ابھی اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں شامل. ازیومنگ کہ وہ آ جاتے ہیں, ازیوم کر رہا ہوں میں, تو خان صاحب will have to be a different خان صاحب. وہ 3.5 سال والا خان صاحب نہیں ہو, کیونکہ یہ IMF میں گئے تھے. میں نے ان کا ہاتھ روکتا رہا میں, لیکن یہ چلے گئے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ کیا بربادی ہوگی, کیا تباہی ہوگی. ان کے ساتھ ان کے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے میٹنگ میں, کیونکہ میں ان کے ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر بھی رہا ہوں. اور میں نے کہا کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کو سیاسی طور پہ بے انتہا نقصان پہنچایا ہے اور ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے. اور وہ چپ سے مجھے دیکھا کرتے تھے. یہ خان صاحب نہیں چاہیے ہو کہ چپ سے دیکھیں اور خاموش رہیں. یہ خان صاحب نہیں چاہیے ہو. وہ خان صاحب چاہیے ہو کہ جو گورننس کی طرف توجہ دے. ان آدمی کو میرٹ پہ لگایا اپنے یہاں پر. کیبنٹ میں بھی لوگوں کی پلیسمنٹ کی گئی تھی کیبنٹ میں باہر سے. جب مجھے پتا ہے کہ پلیسمنٹ ہوئی تو انہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ کیا اسی طریقے سے دوبارہ پلیسمنٹ ہو گیا؟ یہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا بھی مختصر سا سوال لے لیجئے گا. کیا اس اکانومی میں, اس بیڈ حالات میں, اگر پاکستان الیکشن کراتا ہے, از اٹ پاسبل؟ کیا اکانومی, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوں گے تو اکانومی مزید ہرٹ ہو جائے گی, مزید ہٹ ہوگی؟ دیکھو یار, اس سے اور کیا زیادہ ہرٹ ہوگی. مردے پہ 2 من مٹی اور ڈال دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا مردے کو. ٹھیک ہے نا, کم سے کم ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی. یہ جو آج یہاں پر ان ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے ہر طرف, اسٹیٹ بینک میں بھی ان ایکشن ہے, منسٹری آف فائنانس میں بھی ان ایکشن ہے, پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی ان ایکشن ہے. کم سے کم وہاں پر ایکشن تو ہو رہا ہوگا نا. چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہوگی, جو نظر آئے گی کوشش. تو اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ڈیلے کیا, 2 مہینے بیٹھے رہے, اب پہلے ایگریمنٹ نہیں کیا, بہت بڑے وزٹ بتائے جاتے ہیں, اور سپلائی سائیڈ اکانومی کے بہت بڑے جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے دانشور ہیں. ڈو یو تھنک ہی از ایکول ٹو دی اوکیزن اور ریسپانسبل فار دس ڈیزاسٹر؟ دیکھیں, میں کسی پہ ذاتی اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا ہوں.
مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے جہاں سے میں نے حاصل کیا تعلیم، یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے. اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تو میں ان کے کارکردگی پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا.